کشف کسے کہتے ہیں، کشف کا شرعی حکم کیا ہے، کشف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کشف حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں، اور کون سا کشف معتبر ہوتا ہے، یہ 5 چیزیں ہم آپ کو بتائیں۔ کشف کے لغوی معنی ہے کھلنا، کسی چیز سے پردہ اٹھ جانا، اور شریعت میں وہ کشف معتبر ہوتا ہے جو اصول شریعت کے مطابق ہو، قواعد شریعت کے مطابق ہو، اس کشف پر عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور جو کشف شریعت کے مطابق نہ ہو اور شریعت سے باہر جا رہا ہو، اس کا ترک واجب ہوتا ہے، یعنی اس کو چھوڑنا واجب ہوتا ہے۔ یہ اس کا حکم ہے شرعی۔ اب جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کشف ہو رہا ہے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کشف کشف کونی ہوتا ہے، اور ایک کشف کشف الہی ہوتا ہے۔ کشف کونی کسے کہتے ہیں؟ یعنی دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزوں کے بارے میں، دنیا کے واقعات کے بارے میں جو کشف ہوتا ہے اسے کشف کونی کہتے ہیں۔ اسی کے اندر کشف القبور، کشف الصدور وغیرہ اس میں سب آ جاتی ہیں۔ اور کشف الہی جو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا علم ہونا، اور وہ سینے پر اس کے راز جو چھپے ہوئے ہیں، اسرار کھلتے چلے جانا، اس کو کشف الہی کہتے ہیں۔ یہ کشف کی 2 قسمیں ہوئی، اور یہ اکثر نیک صلحاء اور جو سنت شریعت کے تابع لوگ ہوتے ہیں ان پر یہ راز کھلتے ہیں۔ کشف الہی جو ہوتا ہے، کشف کو حاصل کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک کشف کسبی ہوتا ہے، ایک کشف وہابی ہوتا ہے۔ کشف کسبی اس کو کہتے ہیں جو کسی وظیفے کے نتیجے میں حاصل ہو، کسی مراقبے کے نتیجے میں حاصل ہو، کسی کے بتائے ہوئے وظیفے کے پڑھنے کے نتیجے میں حاصل ہو۔ جیسے مثال کے طور پر استخارے وغیرہ، یہ اسی کے اندر آتے ہیں۔ کوئی وظیفہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جو مقصد تھا، جس چیز کی معلومات کرنا چاہ رہے تھے، اس کے حالات طبیعت پر کھل گئے، اسے کشف کسبی کہتے ہیں، یعنی محنت سے حاصل کیا ہوا، قصداً اس کا ارادہ کیا اور اس کے لیے وظیفہ پڑھا، تو یہ کشف کسبی کہلاتا ہے۔ کشف وہابی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں نہ کوئی ارادہ کیا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے کسی بندے پر کسی چیز کے حالات کو کھول دیا، کچھ نقصان سے بچنے کے حالات کھول دیے گئے، کسی چیز کی حقیقت کھول دی گئی، اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے یہ دے دیتے ہیں۔ اسے کشف وہابی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا۔ یہ کشف کی 2 قسمیں ہیں۔ اب کشف کون سا معتبر ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کشف جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو وہ معتبر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز کے بارے میں 2 مرتبہ کشف ہو جائے اور دونوں کشف الگ الگ ہوں تو بعد والا کشف معتبر ہوتا ہے، یہ اس کا اصول ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے بارے میں یا کسی کام کے بارے میں ایک آدمی کو کشف کچھ اور ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک جماعت ہے جس کا کشف الگ رہبری کرتا ہے، تو یہاں جماعت کو ترجیح دی جائے گی، جماعت کے کشف کو۔ تیسری چیز اس کے بارے میں یہ ہوتی ہے عمل کے متعلق کہ اگر وہ جماعت جس کو کشف ہو رہا ہے اس میں زیادہ باکمال لوگ موجود نہیں ہیں، درمیانی دینداری سطح کے لوگ موجود ہیں، لیکن سامنے مقابلے میں جو کامل بندہ ہے اور وہ کامل ولی ہے اس کو کشف ہو رہا ہے، تو لکھا ہے کتابوں کے اندر پھر اس بندے کا کشف ہی معتبر ہوگا۔ 2 طرح کے بندوں کو کشف ہوتا ہے، ایک وہ جو جن پر جب کشف کی حالت طاری ہوتی ہے تو وہ اپنا بالکل ظاہر کھو بیٹھتے ہیں، اور انہیں نہ اصول شریعت کی اس وقت خبر رہتی ہے اور نہ کسی حد کی خبر رہتی ہے، اور اپنے آپ کی بھی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے مقابلے میں ان لوگوں کا کشف معتبر ہے جن کو کشف کے درمیان حدود شریعت کی رعایت بھی رہتی ہو اور وہ اپنے آپا کھو نہ بیٹھتے ہوں۔ تو ان دونوں کا جب مقابلہ کیا جائے تو اس میں سے اس شخص کا کشف معتبر ہوگا جو اپنے ہوش و حواس میں باقی رہتا ہو۔ یہ کشف کے بارے میں چند اصول تھے جن کے بارے میں عملیات کے اندر بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ کشف کا تعلق عملیات کے اندر بھی تشخیص سے ہوتا ہے، اسی لیے یہاں یہ اصول بیان کیے گئے ہیں۔